السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ کل ہم نے پڑھا کہ ایک جزیرے میں 4 لوگ رہا کرتے تھے، جن میں سے ایک جن تھا اور 3 انسان تھے، جن میں سے ایک بچی تھی مرنڈا اور دوسرا پراسپیرو اس کا باپ، اور کیلیبر ان کا نوکر، اور وہ جن ایریل۔ One day there arose a terrible storm in the sea. As Miranda looked out, she saw a fawn ship struggling in the midst of the storm. ایک دن وہ لوگ جب جزیرے میں بیٹھے تھے تو اچانک سمندر میں زبردست کا طوفان اٹھا، اور طوفان اٹھنے کے بعد مرنڈا دیکھتی کیا ہے کہ ایک سمندری جہاز جو ہے سمندر میں ہچکولے کھا رہی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ گویا طوفان کی ان خطرناک لہروں نے جہاز کو اتنا ہلکا بنا لیا ہے کہ جہاز ادھر ادھر ہو رہی ہے اور بالکل ہی غرق ہونے کی کگار پر پہنچی ہوئی ہے۔ اس کو مرندا نے دیکھا۔ "Oh father," she said, "if you have by your power raised this tempest, please put an end to it." پھر مرنڈا نے اپنے باپ سے درخواست کیا اور کہا کہ بابا، اگر آپ نے اپنی ہی طاقت سے اس طوفان کو برپا کیا ہے تو خدا کے لیے مہربانی اس طوفان کو ختم کیجیے۔ یعنی مرنڈا کو اس ٹریولنگ جہاز کو دیکھ کر بہت سمپتھی اٹھا اور اس کو تکلیف ہوئی اس بات سے کہ وہ جہاں اسٹرگل کر رہی ہے، تو اس کو یہی لگا کہ یقیناً یہ طوفان باپ کے کہنے پر ایریل نے اٹھایا ہے، اس لیے باپ سے درخواست کیا اس نے۔ "What a fine ship is there struggling in the cruel waves." اس نے کہا کہ بابا دیکھو کتنی خوبصورت جہاز ہے جو ان ظالم لہروں میں ہچکولے کھا رہی ہے۔ "The cries of the drowning sailors seem to knock against my very heart." بابا وہ جو ڈوبتے ہوئے سیاح ہے، وہ بیچارے جو کشتی میں سوار مسافر ہے، وہ جو ڈوب رہے ہیں، ڈوبتے ہوئے جو آوازیں پیدا کر رہے ہیں، وہ میرے دل کو تکلیف دے رہی ہے۔ یعنی بابا جان جہاز سے نکلتے ہوئے جو لوگ گر رہے ہیں اور سمندر میں ڈوب رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں مدد کے لیے، اور وہ آواز میرے دل کو چھو دیتی ہے بابا۔ "Do not be afraid," replied Prospero. پراسپیرو نے کہا ڈرو نہیں میری بیٹی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ "Not a single person shall perish." ان میں سے ایک آدمی بھی ختم نہیں ہوگا۔ پیارے بچوں، پیرش کہتے ہیں ختم ہونا، تو یہاں مطلب ہے مر جانا، یعنی کوئی بھی آدمی ڈوبے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، مرے گا نہیں۔ پراسپیرو نے یہ آشواسن دیا اپنی بیٹی کو۔ "As for the storm, I have raised it for your sake." پھر پراسپیرو نے ایک عجیب و غریب بات کہا بیٹی دیکھو یہ جو طوفان میں نے اٹھایا ہے نا، یہ میں نے صرف تیرے لیے اٹھایا ہے۔ "I have done it for you." میں نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا ہے۔ "My beloved daughter." میری پیاری بیٹی۔ "Who do not know who you are." میری پیاری بیٹی تم نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ Now for the first time Prospero told the strange story of her life. اور آج پہلی مرتبہ 12-13 سال بعد یا بہت مدتوں بعد پراسپیرو اپنی بیٹی سے حقیقی چیز بیان کر رہا ہے کہ اصل میں ہوا کیا، ماجرا کیا تھا، وہ کہانی کیا تھی کہ کس طرح سے وہ اور اس کی بیٹی جزیرے میں پہنچ گئے۔ وہ داستان اپنی بیٹی سے کہتا ہے۔ 12 years ago he said, I was Duke of Milan. کہنے لگا کہ پیاری بیٹی 12 سال پہلے میں میلان شہر کا چانسلر ہوا کرتا تھا یا گورنر ہوا کرتا تھا میلان شہر کا۔ Knowledge was my chief aim in life. اور علم ہی میری زندگی کا واحد مقصد ہوا کرتا تھا۔ Wealth and worldly possessions hardly mattered to me. دولت اور مادی نعمتیں جو دولت اور دنیا کی باقی چیزیں ہیں، دنیا کی باقی خواہشات ہیں، وہ میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتی تھی، اگر کرتی بھی تو زیادہ اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ Leaving the management of state affairs to my brother Antonio, whose loyalty I never doubted, I devoted all my studies to secret studies. پیاری بیٹی میں نے اپنی حکومت کے تمام معاملات کو اپنے بھائی کے سپرد کیا۔ میرے بھائی کا نام انٹونیو تھا۔ میں نے حکومت کے تمام معاملات، مینجمنٹ آف اسٹیٹ افیئرس کا مطلب ہو گیا نا، ریاست کے تمام جو امور تھے ان کو میں نے اپنے بھائی کو امین بنایا، ان کو ولی بنایا، اور وہ کام کرتے تھے۔ whose loyalty I never doubted، جس کی وفاداری پر مجھے شک نہیں تھا، یعنی مجھے اپنے بھائی کی وفاداری پر پورا یقین تھا۔ I devoted all my time to secret studies. میں نے رازدارانہ یا
کشف اسرار والی تعلیمات سیکھنی شروع کر دی، یعنی میں نے دنیا کے راز جاننے کے جو تعلیمات تھے ان پر اپنا دھیان دیا۔ میں نے اپنا پورا وقت ان تعلیمات پر خرچ کیا جس سے دنیا کے رمز سمجھے جا سکتے تھے، دنیا میں جو راز چھپے ہوئے ہیں ان سے افشا کیا جا سکتا تھا۔ تو میں نے اپنی تعلیمات کو، اپنی زندگی کو سیکرڈ اسٹڈیز کے لیے ڈیووٹ کیا۔ Meanwhile, he grew greedy for power and possession. He bribed my ministers and plotted against me with my enemy, the king of Naples. میرے بھائی کے اندر لالچ اٹھی اور حکومت اور دولت کے لیے اس کے اندر لالچ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے میرے منسٹرز کو رشوت دیا اور میرے ہی خلاف میرے دشمن کنگ نیپلس کے بادشاہ کے ساتھ مل کر، میرا دشمن نیپلس کے بادشاہ کے ساتھ مل کر میرے خلاف میرے بھائی نے سازشیں کرنا شروع کر دیا۔ پیارے بچوں، آج کے لیے ہی کافی ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔